بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں ایکچولی نیوٹرل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ ابھی پچھلے دنوں میں جنرل ظہیر الاسلام نے سابق DGI انہوں نے اپنے آبائی گاؤں مٹور کے اندر PP7 کے امیدوار کرن شبیر کی حمایت کے اندر اپنی برادری کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا پروگرام کیا۔ اس میں انہوں نے کرن شبیر کی حمایت کا اعلان کیا۔ راولپنڈی سے خصوصی طور پر پنڈی ہاؤس والوں کو دعوت دی گئی تھی۔ پنڈی ہاؤس نے خصوصی طور پر اس جلسے کے اندر شرکت کی، اور جس کی قیادت کرنل اجمل، راجہ محمد علی، زیاد کیانی، چودھری مقرب، نثار اشرف، جرجیز جنجوعہ، شوکت جویا، سردار آصف، تظرف حسین ستی اور لوگ ہمارے پنڈی ہاؤس سے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے مٹور پہنچے۔ ناظرین، جنرل صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پہلی مرتبہ اس طرح میڈیا کے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے PTI کے امیدوار کی حمایت کی۔ میڈیا کو اس سلسلے میں بڑی تکلیف ہے اور میڈیا بلبلا اٹھا ہے جنرل ظہیر کی کسی بھی امیدوار کی حمایت کرنے کے حوالے سے۔ حامد میر نے تو اس کے اوپر کئی پروگرام بھی کر دیے اور وہ مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں جنرل ظہیر الاسلام صاحب کو۔ حامد میر تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر جرنیلوں کو سیاست کا شوق ہے تو پھر وہ ریٹائر ہونے کے بعد سیاست میں براہ راست حصہ لیں اور وہ الیکشن لڑیں اور عوام میں جائیں تاکہ ان کو پتہ لگے۔ یعنی کہ کسی شخص کی حمایت کرنا کسی ریٹائرڈ جرنل کے لیے، کسی ریٹائرڈ فوجی کے لیے بھی ایک کبیرہ گناہ بن چکا ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ جنرل ظہیر عمران خان کے 2014 کے دھرنے کے پیچھے موجود تھے اور انہوں نے مکمل سپورٹ، جب وہ فوج کے اندر تھے اور سرونگ جرنل تھے تو اس وقت انہوں نے، جب وہ DGI تھے تو انہوں نے عمران خان کے دھرنے کا بھرپور ساتھ دیا اور پیچھے سے عمران خان کو چلانے والے، کامیاب کرنے والے جنرل ظہیر الاسلام تھے۔ اور حامد میر نے کہا مٹور کے جلسے کے حوالے سے جنرل ظہیر الاسلام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہ پہنچی خاک وہیں پر جہاں کا خمیر تھا، یعنی کہ وہ یہاں تک کہہ گئے کہ PTI کو بنانے والے جو ہیں وہ جنرل ظہیر ہیں، اور جنرل ظہیر الاسلام نے PTI بنائی اور PTI بنانے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہ PTI کے ساتھ بالکل سامنے آ کے تو کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ آپ نے PTI بنائی، اس کو کھڑا کیا اور اس کے بعد پھر آپ ریٹائر ہوئے اور واپس آپ بھی اسی PTI میں جا کے اس کے سٹیج پہ کھڑے ہو گئے۔ حامد میر نے یہ بھی کہا کہ جب جنرل مشرف کے اوپر غداری کا کیس چل رہا تھا تو ایک دن کہنے لگے کہ نواز شریف نے مجھے کہا کہ جنرل مشرف کی جب بھی تاریخ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی بم نکل آتا ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور جنرل مشرف کی تاریخ جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ تو حامد میر نے کہا کہ آپ جنرل ظہیر الاسلام سے کیوں نہیں پوچھتے، یہ سارا کیا دھرا تو جنرل ظہیر الاسلام کا ہے، یعنی کہ یہ جو بم رکھا جاتا ہے اور پھر انکشاف ہوتا ہے، سیکیورٹی اداروں کو پتہ لگتا ہے کہ کسی جگہ پر بم پڑا ہے تو جنرل پرویز مشرف جو ہیں پھر ان کو حاضری سے مستثنی قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی سیکیورٹی کا بھی معاملہ تھا۔ تو جنرل ظہیر الاسلام کے بارے میں حامد میر نے یہ بات کہی نواز شریف سے، یہ انہوں نے خود ایک پروگرام کے اندر کہا کہ آپ جنرل ظہیر الاسلام سے پوچھیں، خود پوچھیں، کیونکہ اس کے پیچھے جنرل ظہیر الاسلام ہی ہے۔ یہ کلیئر لفظوں میں انہوں نے کہا۔ نواز شریف صاحب بار بار مجھے کہتے ہیں، پنجابی میں مجھے پوچھتے ہیں کہ اے دسو جی کہ جس دن بھی پرویز مشرف دی ہیئرنگ ہوندی ہے تے وہ کوئی کدھروں بم نکل آندا ہے، کوئی ہور مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ پیش نہیں ہوندا، عدالت کی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب، آپ یو آر دا پرائم منسٹر آف دی کنٹری، آپ میرے پیچھے لگے ہو۔ اور میں کہا جی جنرل ظہیر ہے نا، میں نے کہا وہ ہے نا، وہ کروا رہا ہے، اس کو بلائیں اس کو پوچھیں۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو ماضی کے اندر بھی جب حامد میر کے اوپر قاطرانہ حملہ ہوا تو اس کے اندر بھی انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام کا نام لے کر اور ان کے اوپر الزام لگایا، اور ان کے بھائی نے بھی میڈیا کے اوپر آ کے جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا کہ جو ISI کے سربراہ ہیں یہ حملہ انہوں نے کروایا ہے، اور وہ کئی چینلوں پہ آ کر انہوں نے یہ بیان دیا۔ نواز شریف جب فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنا کر بات کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو کے نام کے اوپر وہ فوج کے اوپر تنقید کرتے تھے، فوجی سربراہوں کے اوپر تنقید کرتے تھے اور نام لے کر تنقید کرتے تھے، تو سارا میڈیا ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی نواز شریف، وہی شریف برادران جب وہ اپنے بیانیے کو بھول گئے اور پھر جب نواز شریف کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آج وہی میڈیا جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے
اور ان کو ایسے ہے کہ جیسے کوئی بات ہوئی نہیں, کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے. یہ اس بات کا صاف پتہ دیتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اشتہاروں پر بکا ہوا ہے, اور حامد میر جیسے صحافی اور پھر سلیم صافی جیسے جعفری اور متی اللہ جان جو کوئی موقع جانے نہیں دیتے فوج کے خلاف بات کرنے کا. بات یہ ہے کہ کوئی فوجی, کوئی سرکاری ملازم جب اپنی نوکری سے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو پھر 2 سال کے بعد وہ سیاست کرے, وہ کاروبار کرے, وہ کوئی گیم کرے, وہ کچھ بھی کرے, اس کے اوپر تنقید کرنا کچھ سمجھ سے باہر ہے. اب جس طرح جنرل امجد شعیب ہیں, یہ ان کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں جب وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی صحیح باتیں ہوتی ہیں جب ان کی وہ حمایت کرتے ہیں تو یہ ان کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے. دیکھیں کوئی بھی جرنل ہے یا کوئی بھی فوجی ہے یا کوئی بھی سرکاری ملازم ہیں تو وہ پاکستانی, اگر وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی سوچ کے ساتھ, جیسے اینکر ہوتے ہیں, جیسے اینکر میڈیا پر جب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ نیوٹرل ہو کے وہ بات کرتے ہیں, مگر جب وہ اپنے چینلز بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر پھر وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں, تو پھر اس کے اندر ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہیں آپ صحافی ہیں اور آپ ایک پارٹی کی سائڈ لے رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنا چینل بنا کے جب اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو پھر ان کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو کرے. اسی طرح فوجیوں کا معاملہ ہے کہ فوجی جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر پابندی لگانا یا ان کے اوپر تنقید کرنا یا ان کو یہ بات کہنا کہ بھئی آپ کو سیاست میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے یا آپ آئیں اور الیکشن لڑیں اور فلاں کریں, اس قسم کی باتیں کرنا یہ تو کوئی سمجھ سے باہر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا ایک منظم ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک ایجنڈا ہے کہ یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو اولاد ہے, علامہ اقبال کی جو نسل ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ عمران خان کے ساتھ ہے, وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اسی طرح بے شمار پاکستان بنانے والوں کی جو نسلیں ہیں, جو اولادیں ہیں, وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. کوئی مجھے پرومیننٹ ایسی کوئی فگر بتا دے جنہوں نے پاکستان بنانے میں کوئی بہت بڑا کردار ادا کیا, حصہ لیا, اور وہ لوگ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے کسی بھی پارٹی کے کسی گروپ کی کسی دھڑے کی وہ حمایت کرتے ہوں. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی پالیسی, اس کا نظریہ جو ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے ہندوستان کے وقت پاکستان بننے سے پہلے 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بنا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا جو اس وقت نظریہ ہے, تحریک انصاف کا جو اس وقت نظریہ ہے, وہ پاکستان کو آگے لے جانے کا ہے, وہ پاکستان کو دنیا میں کامیاب کرنے کا ہے, وہ پاکستان کو دنیا میں ایک عزت اور مقام دلوانے کا ہے. تو یہ 2 نظریے ہیں. عمران خان روس سے تیل لینا چاہتے تھے تو ان کے اوپر باقاعدہ ایک منظم سازش کر کے تو ان کو حکومت سے ایک طرف کر دیا گیا. مگر شروع میں جب عمران خان اپوزیشن میں چلے گئے تو وہ بار بار حکومت کو یہ مشورہ دیتے رہے کہ میں تو تیل نہیں لے سکا لیکن آپ لے لیں تیل, روس سے آپ گندم خرید لیں, روس سے آپ ڈیزل لے لیں, آپ کو سستا ملے گا. مگر یہ بالکل اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اب انہوں نے کچھ صلاح مشورے کرنا شروع کر دیے, امپورٹڈ حکومت نے, انہوں نے آپس میں کوئی میٹنگز کرنا شروع کر دی ہیں کہ ہم روس سے تیل منگوا لیتے ہیں. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صلاح مشورے یہ اس وقت کرنے جا رہے ہیں کہ جب سارے ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, جب انہوں نے مہنگائی عروج پہ کر دی, جب انہوں نے تیل مہنگا کر دیا, جب انہوں نے غریب کا جو نوالا ہے اس کے منہ سے چھین لیا, تو اب یہ اس بات کے اوپر یعنی کہ تھوک کے چاٹنے والی جو بات ہوتی ہے نا, اب یہ تھوک کے چاٹ رہے ہیں, اب یہ آپس میں میٹنگز کر رہے ہیں کہ روس سے تیل لے لیتے ہیں, روس سے ڈیزل لے لیتے ہیں. تو یہ باتیں اب انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں کہ جو شروع میں عمران خان اور ان کی ٹیم ان کو کہتی رہی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں ہیں لیکن آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہاں سے سستا تیل لے لیں. اچھا ابھی ایک اور خبر, پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر 50 روپے کی لیوی بھی لگانے جا رہے ہیں. 50 روپے کی لیوی جب پیٹرول پہ اور لگے گی تو پیٹرول ہو جائے گا 300 روپے کا, اور اس کو قومی اسمبلی سے منظور بھی کروا لیا گیا ہے. صرف ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کس ٹائم کریں, ابھی کچھ ہی دنوں میں یا تھوڑے دنوں میں یا 2-4 دنوں میں یا ہفتے 10 دن میں اس کا ٹائم تو نہیں بتا سکتا. یہ 50 روپے کی لیوی جو ہے انہوں نے پیٹرول کے اوپر لگانی ہے اور پیٹرول چلا جائے گا 300 روپے کے اوپر, تو اس کے لیے بھی آپ تیار ہو جاؤ. تو بات یہ ہے پاکستانیوں کہ آپ کے پاکستان کا انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہوا ہے. یہ 14 جماعتوں کا جو اتحاد بنا ہوا ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کے اندر یا ابھی بھی آپ دیکھ لیں جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں سب ان سے ناراض ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں, جو پریشر گروپ ہوتے ہیں, جو بلیک میلر ہوتے ہیں, وہ سارے ان سے ناراض ہیں. کیوں؟ ان کے جو مقاصد تھے یہ صرف وہی حل کرنے کے لیے نکلے ہوئے, وہ اسی کو یہ کر رہے ہیں. اور اگر ان کے ساتھ انہوں نے کوئی معاہدے کیے ہوئے ہیں,
پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ معاہدے تحریر کی شکل میں، اب کسی معاہدے کے اوپر پیپلز پارٹی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی اتحادی ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ناراض بھی ہوتے ہیں، واک آؤٹ بھی اسمبلی سے کر جاتے ہیں، مگر چھوڑتے اس لیے نہیں ہے کہ ڈر خوف ہے، اشارے کے منتظر ہے کہ اشارہ کب ملے گا، تو جب اشارہ ملے گا تب ہی ہم نکلیں گے۔ تو یہ تو ان کے حالات ہو چکے ہیں۔ پی پی 7 کے جو امیدوار ہیں کرنل شبیر صاحب، وہ ایک بڑی ڈسپلن، ایماندار، جرت مند، بہادر انسان ہیں، اور کام کرنے والے ہیں، کام کرنا جانتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان کو ملتا رہتا ہوں، میری پرانی شناسائی ہے ان کے ساتھ، اور بڑے زبردست بندے ہیں اور بڑے ایک اصول پرست بندے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا میں ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ کیوں میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ وقت کے پابند ہیں، وقت پہ کام کرنے والے ہیں، وقت پہ اٹھنے والے ہیں، وقت پہ سونے والے ہیں، تو ان کو ووٹ دیں۔ کرنل شبیر جو ہیں وہ پی پی 7 کے لیے بہترین امیدوار ہے، تو آپ ان کو ووٹ دیں، ان کو کامیاب کرائیں، آپ کے مسائل بھی حل کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات، کرنل شبیر کو جتوانا جو ہے، یہ کرنل شبیر کو جتوانا نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ضمنی الیکشن جو 20 الیکشن ہو رہے ہیں، یہ 20 کے 20 الیکشن اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے یا 10-12 بھی جیتتی ہے، تو پی ٹی آئی پنجاب کے اندر دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ اور حمزہ تو ویسے بھی فارغ ہو چکا ہے، جو 5 منحرف اراکین ہیں ان کا فیصلہ بھی تقریباً ہو چکا ہے۔ تو اب اگر ضمنی الیکشن کے اندر پی ٹی آئی جیتتی ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پی پی 7 میں اگر آپ کرنل شبیر کو جتواتے ہیں تو بیسیکلی آپ جتوا رہے ہیں تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر، یعنی کہ آپ کی اس جیت سے، پی پی 7 کی کرنل شبیر اوان کی جیت سے، پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے اوپر بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اور وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کا پرویز الہی بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔